لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين وسيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله ولا أعدائهم وقتلة حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وفضيلتهم وعلمهم وحلمهم وألقابهم وتشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. درود پڑھیں بر محمد. گزار ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے خلاف ہمارے مرحوم اخلاق حسین رضوی ابن راحت حسین رضوی مرحوم اقبال حسین رضوی ابن اخلاق حسین رضوی مرحومہ شادمین زہرا بنت خیرات حسین رضوی مرحوم محمد حیدر نقوی ابن مرحوم علی مہدی نقوی کے لیے اللہم صلی اللہ بسم اللہ الحمدللہ احترام واجب الاحترام مومن احترام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے عزائے فاطمیہ کی مجلسیں ہیں اور حکم ہوا برادر عزیز جناب حسن نقوی صاحب کا لہٰذا حاضر خدمت ہیں. بالخصوص شہزادی کا ہی تذکرہ چونکہ ایام بی بی کے ہیں لہٰذا سرنامہ کلام اس سورہ مبارک کو دیا کہ جو بالخصوص تعلق رکھتا ہے عظمت فضیلت شہزادی کونین حضرت جناب فاطمۃ الزہرا. لیکن عزیزان محترم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی اس بیوی کے فضائل اور اس گھرانے کا تذکرہ کیا کرے کہ جس کی آج تک سلسلے سے صرف اور صرف فضائل بیان کیے گئے ہیں، حقائق بیان نہیں کیے گئے ہیں. صرف فضیلت اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، حقیقت اہل بیت بیان کرنا کسی بندے کے بس کی بات نہیں. بے شک. لیکن عالم یہ ہے کہ فضیلت اہل بیت سننے کے بعد لوگ غالی کا الزام لگانے پہ آمادہ ہیں. حقیقت اہل بیت کون بیان فرمائے؟ بس ایک روایت کے ذریعے سے آپ کے ذہن کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اپنے موضوع پر ایک شخص ہمارے اور آپ کے نبی مولا امام محمد بڑی معتبر ترین روایت ہے. امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا مولا میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی جدہ کے فضائل بیان فرما دیں. آپ اپنی جدہ کے فضائل بیان فرمائیں. امام مسکرائے کہا یہ بتا کہ کیا تو انبیاء میں سے ہے؟ اللہ کیا تو نبیوں میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا میں تو بشر ہوں، ادنا سا آپ کا غلام ہوں. کہا پھر جب تو میرا غلام ہے تو تذکرہ کرتا ہے کہ میں اپنی جدہ کی فضیلت تیرے سامنے بیان کروں. یہ فضیلت یہ ہے وہ ہے کہ جب اللہ عرش پہ بیان کرتا ہے تو انبیاء سنتے ہیں، فرشتوں کو بھی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں مولا کچھ فضائل کچھ فضیلتیں بیان فرمائے جو میرے لیے آخرت کا سامان بن جائے، ذریعہ نجات بن جائے. تو امام نے ارشاد فرمایا سن میرے جد رسول خدا کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں 2 قرآن سے نوازا، 2 قرآن سے نوازا. اتنا کہنا تھا کہ وہ حیران ہو پریشان ہو کے کہتا مولا آج تک تو ہم نے ایک قرآن کا تذکرہ سنا تھا، آج تک ہم جانتے تھے کہ ایک قرآن عرش سے نازل ہوا. آپ کے جد رسول خدا کے اوپر کا سن وہ قرآن اور ہے جو میرے جد کے لیے یہاں آیا
وہ قرآن اور ہے جسے لینے کے لیے میرے جد یہاں سے وہاں تک گئے۔ حقیقت عظمت شہزادی خونین پہ گفتگو خود مولا کر رہے ہیں۔ مولا امام محمد تقی کہہ رہے ہیں سن ہماری جدہ کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے جد پر 2 قرآن نازل ہوئے۔ قرآن وہ ہے کہ جو وہاں سے یہاں نازل ہوا، اور ایک قرآن وہ ہے جسے لینے میرے جد یہاں سے وہاں تک گئے، یہاں سے وہاں تک گئے۔ سائل نے سوال کیا مولا یہ بتائیے جب ایک قرآن یہاں آ سکتا ہے، جب ایک قرآن یہاں آ سکتا ہے تو دوسرا لینے پیغمبر کو جانا کیوں پڑا؟ اللہ اسے بھی یہاں بھیج دیتا۔ مسکران کی کہا سن اس قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ اسے لانے کے لیے دوش پیغمبر کی ضرورت ہے، جبرائیل کے سہارے کی ضرورت ہے۔ محترم تاریخ کہتی ہے کہ سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہونے والے جناب سلمان محمدی عظیم ترین نبی خدا کے صحابی، روایتیں کہتے ہیں کہ سلمان فارسی صبح کے وقت جناب سیدہ کی دہلیز پر سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ بارہا کی سنی ہوئی آپ کی روایتیں ہیں جناب سلمان فارسی شہزادی کی دہلیز پر سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایک شخص نے سلمان سے پوچھا سلمان یہ بتاؤ کہ بیوی کے در کے اوپر یہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ روایت کہتی ہے جناب سلمان نے پلٹ کے کہا کہ میں تجھے شہزادی کے در پر سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہوں، لیکن یہ دہلیز کوئی عام دہلیز نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اس دہلیز کی فضیلت کیا ہے؟ جناب سلمان نے کہا سن اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس دہلیز کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا سلمان ہوش میں تو ہو، سدرۃ المنتہا کو اس بلندی کو کہتے ہیں جہاں جانے کے بعد جبرائیل نے خود کو روکا اور کہا اگر اس سے آگے قدم بڑھایا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا تو وہ ہے کہ جہاں جبرائیل رک جاتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر قدم بڑھاؤں تو بالوں پر جل جائے، بالوں پر جل جائے۔ ایک مرتبہ سلمان نے مسکرا کے کہا سن وہ سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں جبرائیل رکتے ہیں، یہ سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں محمد عربی رکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم یہ دہلیز کی عظمت وہ ہے کہ جہان والے جانے نہ جانے، عرش والے جانتے ہیں کہ یہاں کی فضیلت کیا ہے، اس در کی بلندی کیا ہے، اس در کا وقار کیا ہے، اس در کا مرتبہ کیا ہے۔ اس کی حقیقت کو دنیا والے نہ جانے لیکن آسمان والے بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے تو جبرائیل بھی آگے کہتے ہیں کہ درزی نوکر بن کے آیا ہوں، سائل بن کے آیا ہوں، مسکین بن کے آیا ہوں، فقیر بن کے آیا ہوں۔ سان محترم کون ہے شہزادی، کون حقیقت شہزادی خونین بیان فرمائے۔ روایت کہتی ہے کہ جب عاص ابن وائل لعنتی نے پیغمبر خدا کو یہ تانا دیا اور لوگوں سے یہ کہا کفار مکہ سے اور مشرکین سے کہ تم ان کے پھیلتے ہوئے اسلام سے نہ گھبراؤ، ان کے بڑھتے ہوئے مذہب سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اولاد نہیں عطا کی، 2 بیٹے دیے تھے واپس لے لیے ہیں، لہٰذا ان کی اولاد تو ہے نہیں، لہٰذا ان کے مذہب سے پریشان نہ ہو، جتنی محنتیں کرنی ہیں محمد عربی کو کر لینے دو۔ آخر میں ہونا یہ ہے کہ جب محمد واپس چلے جائیں گے ہم لوگوں کو پھر ان کے خداؤں کی طرف واپس پلٹا دیں گے، ہم لوگوں کو پھر ان کے خداؤں کی طرف واپس پلٹا دیں گے، اس لیے کہ محمد عربی تو بے اولادے ہیں معاذ اللہ۔ وہ یہ تانا پیغمبر خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، پیغمبر خدا کے اوپر یہ تانا کس رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ مضطرب نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اولاد نہیں ہے، مضطرب نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اولاد نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اولاد نہیں ہے، ذال محترم تھا کافر، تھا دشمن رسول، لیکن اتنا معلوم تھا کہ اگر مذہب پھیلے گا تو اصحاب سے نہیں اولاد سے پھیلے گا۔ لعنتی لیکن جانتا تھا کہ اگر مذہب فروغ پائے گا تو اولاد کے ذریعے سے پائے گا، اصحاب کے ذریعے سے نہیں پائے گا۔ لیکن تاریخ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا جب مضطرب ہوئے، وہ نبی کہ جو کبھی پریشان نہ ہوئے، جو کبھی گھبرائے نہیں، جن کے اوپر اوجھنیاں ڈالی گئیں، کوڑا و کنکٹ پھینکا جاتا رہا، راہ میں کانٹے بجھائے جاتے رہے، لیکن نبی مضطرب نہ ہوئے۔ جب وہ نبی مایوس ہوئے تو آواز قدرت آئی ہے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کو سورہ کوثر کی شکل میں نسل کثیر عطا سبحان اللہ سبحان اللہ، نسل کثیر عطا فرمائی۔ اب یہ جو سورہ کوثر ہے اس کے حوالے سے مورخین کی رائے الگ الگ ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ صاحب کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، وہ حوض جو جنت کی بلندی پہ ہے، جو عرش کے عالم میں ہے، جہاں سے نبی خدا لوگوں کو سیراب فرمائیں گے، وہ ہے حوض کوثر۔ اللہ کے نبی نے
حوض کوثر کے لیے دعا کی، اللہ نے جناب رسول خدا کو حوض کوثر سے نوازا۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے، پیغمبر خدا کہہ رہے ہیں کہ ضرورت اولاد کی ہے، ضرورت اولاد کی ہے، اس لیے کہ تانا دیا جا رہا ہے اولاد کے نہ ہونے کا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ اللہ اکبر، عجیب حیرت کا مقام ہے۔ لکھنے والے مورخین لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حوض کوثر عطا کیا۔ بھائی اگر مجھے پیاس لگی ہے، میں کسی سے پانی مانگوں تو وہ مجھے پانی دے، تو یہ تو سب کی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے سرکار پانی کی کیا ضرورت، مائک تو ہے، عجیب بات ہے بھائی، عجیب بات ہے۔ اتنا تو ہر عقل مند جانتا ہے کہ جس شے کی ضرورت ہے وہ شے عطا کی جائے گی، لہٰذا یہ پہلے ہی اس بات کو رد کر دیا گیا، اور فقہ جعفری میں اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ حوض کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے، نہیں۔ حوض کوثر یہ جو سورہ کوثر ہے، اس سے مراد صرف اور صرف پیغمبر خدا کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جو عقل کل ہے، جو خالق کائنات ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ میرے پیغمبر کو کب کس چیز کی ضرورت ہے؟ لیکن عزیزان محترم، یہ روایتیں ہیں اور ان کا لکھا جانا ہے کہ صاحب پیغمبر خدا نے جب پیغمبر کو تانا دیا گیا تو نبی خدا مایوس ہو، تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ مایوس نہ ہوں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ لیکن یہ مکتب اہل تشیع جانتے ہیں، فقہ جعفری میں یہ بات طے ہے کہ اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ حوض کوثر سے مراد وہاں وہ حوض کوثر نہیں، یہاں صرف اور صرف کوثر سے مراد وہ نسل ہے کہ جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کو وہ نسل عطا فرمائی، وہ نسل عطا فرمائی کہ ساری کائنات آپ کے مقابلے میں بے اولادی ہے، ہر جگہ آپ کی اولاد کا وجود پایا جائے گا، اور آپ کو اولاد کی شکل میں وہ اولاد عطا کی گئی ہے کہ جس کے بیٹے کی امامت کو اللہ نے قیامت سے جوڑ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ قیامت کہ جس کے لیے ساری کائنات دیکھ رہی ہے، تو اس کی قیامت کا دار و مدار اس بیٹے کی امامت پر ٹکا ہوا ہے، کہ جب تک اس کی امامت نہیں ہوگی جب تک قیامت بھی وجود میں نہیں۔ لیکن عزیزان محترم، تاریخیں کہتی ہیں کہ صاحب پیغمبر خدا کی عظمت اور شہزادی کی عظمت کے سلسلے سے کہ تمام طرح کی باتیں اور پیغمبر خدا کی حدیثیں بی بی کے حوالے سے کہ نبی خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے زہرا اگر علی نہ ہوتے تو کوئی آپ کا ہم پلہ نہ ہو، کوئی آپ کا کفو نہ ہوتا۔ عزیزان محترم، اس حدیث کی حقیقت بھی یہ ہے کہ یہاں مولا کائنات کے ذریعے شہزادی کو فضیلت نہیں دی گئی، بلکہ شہزادی کے ذریعے جناب امیر کو فضیلت، سبحان اللہ، شہزادی کے ذریعے جناب امیر کو فضیلت دی جا رہی ہے۔ اور پھر پیغمبر خدا کا یہ کہنا کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ عظمتیں کہتی ہیں کہ پیغمبر خدا نے جس وقت مسجد نبوی میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ فاطمہ تو عزت و مندی، فاطمہ میرا جز ہے، تو چند احمقوں نے یہ کہا کہ چل کے ہم امتحان لیں، در سیدہ پہ چل کے ہم امتحان لیں، چونکہ پیغمبر خدا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے، اور امتحان کس صورت میں لیا جائے گا کہ ہم سنگریزے لے کے چلیں گے اور سیدہ کے ہاتھ پر رکھ کے دیکھیں گے کہ جیسے پیغمبر کے دست مبارک پر سنگریزے کلام کرتے ہیں ویسے سیدہ کے ہاتھ پر سنگریزے کلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، سنگریزے سیدہ کے ہاتھ پر کلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ بڑی توجہ، روایت کہتی ہے کہ چند احمقوں نے مدینے کی گلیوں سے سنگریزوں کو چننا شروع کیا، یا لفظ تبدیل کر کے کہوں چند کوڑے کنکٹوں نے خود کوڑے کنکٹوں کو خود اکٹھا کرنا شروع کیا، اور در سیدہ پر جب لے کر کے آئے اور دخل الباب کیا تو ابھی شہزادی نہیں بلکہ شہزادی کی کنیز خاص جناب فضہ نے سوال کیا کیوں آئے ہو؟ کہا ہمیں آپ سے گفتگو نہیں کرنا ہے، ہم نبی کی بیٹی کے پاس آئے ہیں۔ پلٹ کے شہزادی فضہ کہتی ہیں کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تمہاری اتنی حیثیت کہ نبی کی بیٹی سے گفتگو کرو، تمہاری اتنی حیثیت کہ تم نبی کی بیٹی سے گفتگو کرو۔ اور یہاں شہزادی فضہ خاموش نہیں ہوئی بلکہ پلٹ کے کہا کہ لاؤ وہ سنگریزے میرے حوالے کرو، اتنا کمال تو فضہ کے دست مبارک کو بھی حاصل ہے، اتنا کمال تو فضہ کے دست مبارک کو بھی حاصل ہے جس طرح پیغمبر کے ہاتھ پر سنگریزے کلام کرتے ہیں۔ بھائی اس طرح کی حقیقتوں کو ابھی یہاں والے جانے کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم کے دروازے پر فرشتے بشکل بشر حاضر ہوئے، جناب ابراہیم کے دروازے پر فرشتے بشکل بشر حاضر ہوئے، چونکہ جناب ابراہیم خلیل خدا اور مہمان نوازی جناب ابراہیم کی مشہور ہے، لہٰذا جناب ابراہیم نے دسترخوان بچھا دیا اور آنے والوں سے کہا کہ بھائی آئیے دسترخوان پر شرکت کیجئے۔ فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا
اے ابراہیم ہم تمہارا امتحان لینے آئے ہیں، اے ابراہیم ہم تمہارا امتحان لینے آئے. یہ خطابت نہیں ہے عزیزان محترم، یہ قرآن مجید ہے کہ جناب ابراہیم فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک لقمہ ہمارے دسترخوان پر نوش فرمائے. فرشتے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے ہیں ابراہیم ہم کھانے کے سلسلے سے نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ ہماری خلقت میں یہاں کی روٹیاں نہیں، ہماری خلقت میں یہاں کی روٹیاں نہیں، ہم اس آب و دانے کے محتاج نہیں، ہمیں تو اللہ نے امتحان لینے بھیجا تھا، آپ کی مہمان نوازی کا امتحان تھا. اے ابراہیم آپ کو مبارک، آپ مہمان نوازی میں کامیاب ہوئے. فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ابراہیم ہماری خلقت میں ہی نہیں کہ ہم یہاں کا کھانا اور پانی استعمال کریں. عجیب بات ہے، یہ ہے دہلیز جناب ابراہیم اور یہ ہے شہزادی کونین کی دہلیز کہ وہاں کہا جاتا ہے کہ ہم اس رزق کے محتاج نہیں ہیں. یہاں آنے والا کہتا ہے سائل بن کے آئے ہیں، مسکین بن کے آئے ہیں، اسیر بن کے آئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند ترین نعرہ صلوات. یہاں جناب ابراہیم کی دہلیز ہے جہاں فرشتے کہہ رہے ہیں ابراہیم ہم اس آب و دانے کے محتاج نہیں ہیں. اور یہ ہے در سیدہ کی فضیلت کہ وہ جو خود رزق تقسیم کرتا ہے، ساری دنیا کو رزق بانٹتا ہے، وہ اس دروازے پہ آ کے یتیم بن کے آتا ہے، اسیر بن کے آتا ہے. لیکن اس کے باوجود عزیزان محترم یہ کائنات کی ستم ظریفی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب ہم بھی مانتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ شہزادی کونین کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ نبی کی بیٹی ہیں، اس لیے کہ نبی کی بیٹی ہیں، اس لیے کہ علی کی زوجہ ہیں، اس لیے فضیلت ہے کہ حسنین کریمین کی ماں ہیں. لیکن عزیزان محترم بی بی ان رشتوں کی محتاج نہیں ہیں. سیدہ فضیلتوں کے لیے ان رشتوں کی محتاج نہیں ہیں، یہ رشتے محتاج ہیں سیدہ کے. یہ رشتے سیدہ کے محتاج. ہاں یہ رشتے بھی محترم ہیں، ایسا نہیں کہ رشتے محترم نہیں ہیں. بھائی بڑی فضیلت ہے کہ نبی کی بیٹی، بڑا مرتبہ ہے کہ علی کی زوجہ، بڑی بلندی کا مقام ہے کہ حسنین جیسے بیٹوں کی ماں، حسنین جیسے بیٹوں کی ماں. لیکن یہ شہزادی کی فضیلتوں کا حق نہیں ہے کہ صرف یہ کہا جائے کہ نبی کی بیٹی. نہیں، یہ رشتے تو وہ ہیں جن کے ذریعے یہاں تعارف ہوتا ہے، یہاں زمین والوں کے درمیان میں تعارف ہوتا ہے کہ نبی کی بیٹی، زمین والوں کے درمیان میں تعارف ہوتا ہے کہ علی کی زوجہ، زمین والوں کے درمیان میں تعارف ہوتا ہے کہ حسنین کی ماں. لیکن جب یہ رشتے آسمان میں بیان کیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے ہم فاطمہ وابوہا ومالوہا وبنوہا. وہاں مرکز تعارف شہزادی کی ذات بنتی ہے، وہاں مرکز تعارف پیغمبر خدا کی ذات نہیں ہے. بھئی حدیث قصہ گواہ ہے کہ جب فرشتوں نے پوچھا پروردگارہ یہ بتا کہ چادر کے نیچے کون ہے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ پیغمبر خدا ہے اور ان کی بیٹی ہیں، مولا کائنات ہے اور ان کی زوجہ ہیں، مولا حسن ہے اور ان کی مادر ہیں، مولا حسین ہے اور ان کی مادر ہے. نہیں، وہاں مرکز تعارف شہزادی کی ذات. یہ ہے فضیلت شہزادی کونین. کوئی کیا تذکرہ کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے فدق کے معاملے میں، بس چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں بعض مسائل تک پہنچنے کے لیے، کہ فدق کے معاملے میں یہ بات کہی گئی کہ آپ شہزادی کونین نے فدق کے سلسلے سے اپنا جو حق پیش کیا وہ روایتوں کے اعتبار سے کہ صاحب پیغمبر خدا کی حدیث ہے کہ نہ نبی وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. عجیب تذکرہ ہے. دو باتیں پیش کی جاتی ہیں. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب مولا کائنات کی زوجہ ہے اور ساری کائنات کی وارثاں ہیں اور سب کچھ ان کی ملکیت میں سے ہے تو پھر چند پیڑوں کے لیے الجھنے کی ضرورت کیا تھی. بھائی یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ چند پیڑ تھے فدق کی زمین پر، اس کے لیے الجھنے کی ضرورت کیا تھی. علامہ جعفر رضوی صاحب کا بڑا عظیم جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب چند ہی پیڑ تھے تو دے دینے چاہیے تھے، جب چند پیڑ تھے تو دے دینے چاہیے تھے، اس لیے کہ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ چند پیڑوں کے لیے قیامت تک کی لعنت قبول کی جائے. پھر اس کے بدلے میں قیامت تک کی لعنت کیوں قبول کی گئی. لیکن عزیزان محترم اگر آپ فدق کے حوالے سے غور کریں تو تاریخ میں لکھا کہ ابن ابو الحدید
جنہیں نے شرح نہج البلاغہ بھی لکھی تقریباً 50 جلدوں میں، وہ ان سے روایت ہے کہ وہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے، علامہ مجلسی نے اسے تحریر فرمایا کہ وہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے اور تذکرہ شہزادی کے حوالے سے چل رہا تھا اور ان کے استاد محترم شہزادی خونین کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ تو ابن ابو الحدید نے اٹھ کے سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیں استاد محترم کہ سیدہ جو ہیں وہ تو بطول ہیں، بطول ہیں، کہا بے شک بطول ہیں۔ دیکھیں جو لفظ بطول ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ عہدہ ہے۔ اللہ اہل علم تشریف فرما ہے، جیسے مردوں میں امامت، ولایت، خلافت، رسالت عہدے ہیں، ایسے ہی عورتوں میں بطول ایک عہدہ ہے، بطول عہدہ ہے۔ اور جیسے نبوت خود سے نہیں ملتی ویسے ہی بطول کا عہدہ بھی خود سے نہیں ملتا۔ جیسے نبی و امام منصوص من اللہ ہوتا ہے ویسے ہی بطول بھی منصوص من اللہ ہوتی ہے۔ اور شریعت میں بطول اس عورت کو کہتے ہیں کہ جسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو۔ بڑا عظیم جملہ ہے، بطول اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن دو بطول ہیں قرآن کی نگاہ میں، ایک شہزادی مریم اور ایک شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، دو بطول ہیں۔ لیکن عزیزان محترم عصمتوں میں فرق ہے، جناب مریم بھی بطول ہیں، شہزادی بھی بطول ہیں، لیکن وہ بطول صغریٰ ہیں، یہ بطول کبریٰ ہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ جس کا ایک بیٹا معصوم اسے مریم کہتے ہیں اور جس کے 11 بیٹے معصوم اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تو بڑے ابن ابو الحدید نے سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیں کہ شہزادی تو بطول ہیں، کہا بے شک بطول ہیں، کہا وہ تو طاہرہ ہے، کہا ہاں بے شک طاہرہ ہے، کہا صدیقہ بھی ہیں۔ ان کے استاد محترم نے کہا ہاں صدیقہ بھی ہیں، یہ بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتائیے جب وہ صدیقہ ہیں تو کوئی جھوٹا دعویٰ تو پیش نہیں کر سکتی، جب صدیقہ ہے تو کوئی جھوٹا دعویٰ تو پیش نہیں کر سکتی۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا فدق کے معاملے میں پھر خلافت نے ان کے دعوے کو قبول کیوں نہ کیا، ان کے دعوے کو قبول کیوں نہ کیا؟ روایت کہتی کہ انہوں نے کہا یہاں جواب نہیں دوں گا، تم درس کے بعد حجرے میں ملاقات کرنا، درس کے بعد حجرے میں ملاقات کرنا۔ درس ختم ہوا، حجرے میں پہنچے، پھر سوال دہرایا، سرکار جب وہ صدیقہ ہیں تو پھر خلافت نے ان کے حق کو قبول کیوں نہ کیا؟ کہا سنو، اگر خلافت فدق کے معاملے میں ان کو سچا مان لیتی تو پھر حقیقت یہ تھی کہ آج سچا مان کے فدق دیتی، کل کو سیدہ حکومت مانگتی۔ اگر سچا تسلیم کرتی، بارہ کا سنا ہوا آپ کا جملہ، اس کے آگے کا ایک جملہ مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اگر صدیقہ تسلیم کرتے اور سچا مانتے تو آج فدق دیتے تو کل حکومت دینا پڑتی، آج فدق دیتے تو کل حکومت دینا پڑتی۔ اس لیے خلافت نے ان کے دعوے کو قبول نہیں کیا، خلافت نے ان کے فدق کے دعوے کو قبول نہیں کیا۔ جبکہ تاریخ کہتی ہے کہ جب شہزادی نے حدیثیں سنائی، آیتیں سنائی، ادھر سے جھوٹی حدیث پیش کی گئی، ادھر سے آیتیں سنائی گئی، ادھر سے جھوٹی حدیث پیش کی گئی۔ کوئی روایت یہ نہیں کہتی کہ شہزادی نے کوئی حدیث پڑھی، جتنی بھی پڑھی آیتیں پڑھی، جناب سلیمان اور جناب داؤد کے سلسلے سے بیان فرمایا، جناب داؤد کی خلافت کو پیش کیا، ان کی وراثت کو پیش کیا، جناب سلیمان کی وراثت کو پیش کیا، جناب یحییٰ جناب زکریا کی وراثت کو پیش کیا۔ ادھر سے آیتیں سنائی گئیں، ادھر سے مسلسل جھوٹی حدیث پیش کی گئی۔ آپ دیکھیں، غور تو کریں، شہزادی خونین حدیث آیتیں سنا رہی ہیں۔ میں کہوں اے شہزادی خونین، ان کو اتنا قرآن سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو اتنا قرآن سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ عجب نہیں شہزادی کا جواب آئے، کل جب میرا بابا انہیں حدیث سناتا تھا تو یہ کہتے تھے قرآن کافی ہے، آج میں قرآن سنا رہی ہوں تو یہ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں نہ یہ حدیث کو مانتے ہیں۔ درود پڑھے غیر محمد جگہ زیادہ ہے، باہر بھی آواز بلند نعرہ سلوات، نعرہ حیدری، بلند ترین نعرہ سلوات۔ ایک افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ جنہیں پہلے آنا چاہیے وہ بعد میں آتے ہیں۔
اور جن کے بعد میں بھی آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ پہلے سے نظر آتے ہیں. درود پڑھے پر محمد. اس لیے کہ 40 برس والوں کی عبادت میں اور جوانوں کی عبادتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. درود پڑھے پر محمد. کہتے ہیں کہ حجرے میں استاد کے پاس آگے ابن ابو الحدیث پوچھتے ہیں کہ سرکار یہ بتائیے کہ فدق کے معاملے میں ان کے حق کو قبول کیوں نہ کیا گیا جبکہ وہ سیدہ ہیں, وہ بطول ہیں, وہ صدیقہ ہے. کہا اگر فدق کے معاملے میں ان کے حق کو قبول کرتے تو کل خلافت دینی پڑتی, کل خلافت دینی پڑتی. اب انصاف سے بتائیے کہ جو شہزادی کو سچا نہ مانے کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ سب یہ کہیں کہ ہرگز نہیں جا سکتا, ہرگز نہیں جا سکتا. جو شہزادی کو, نبی کی بیٹی کو سچا نہ مانے وہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا. وہاں سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے یہ بتائیے سرکار کہ نبی کی بیٹی کے حق کو انہیں نے قبول کیوں نہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا, استاد جواب دے رہے ہیں اس لیے کہ اگر سچا مانتے تو خلافت دینی پڑتی, سچا مانتے تو خلافت دینی پڑتی. لاکھوں سلام عظمت شہزادی کونین پر. دشمن زہرا اتنے محتاج ہو گئے کہ اگر سچا مانے تو خلافت سے جائے, جھوٹا مانے تو جنت سے جائے. سبحان اللہ. بڑے عمر محمد اس مقام پر لا کے علی کے دشمن کو شہزادی نے کھڑا کر دیا کہ سچا مان تو خلافت چھوڑ, جھوٹا مان تو جنت چھوڑ. ایک اور درود پڑھے مرکز عصمت و طہارت ہے شہزادی کی ذات جن کے لیے پروردگار عالم قرآن میں بیان فرما رہا ہے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو, ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا فرمائی, وہ نسل عطا فرمائی کہ آپ کا دشمن بے اولاد ہے, آپ کا دشمن بے اولادہ ہے. اور اس حدیث کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے کہ پانچویں امام امام محمد باقر امام مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ چاہنے والا آگے بڑھا. اس نے ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا آپ ایک طرف یہ تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ آپ کا دشمن بے اولادہ ہے, اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دشمن ہیں, جو آپ کو تسلیم نہیں کرتے, جو آپ کو مانتے نہیں ہیں, وہ اولاد والے بھی ہیں اور نسل والے بھی ہیں. امام نے مسکرا کے کہا سن, ہوتا کسی اور کا ہے, پہچانا کسی اور کے ذریعے. اور درود پڑھے عظمت شہزادی کونین. نظام محترم جو شخص شہزادی کی عظمت کا قائل نہیں ہے اس کی اللہ کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا. یہ نماز روزہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے اور سارے کے ساری عبادتوں کا دار و مدار یہ ہے کہ نبی کی بیٹی کو سچا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اس لیے کہ جنت اور رضا الہی کے تذکرے سے میں حدیث سرچ کروں, شاید میں نے کبھی بیان بھی کی تھی یہاں مومنین کے سامنے کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے, جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ امام نے کہا سن, اپنے والدین کو راضی کر جنت میں پہنچ جائے گا, اپنے والدین کو راضی کر جنت میں پہنچ جائے گا. امام بیان فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کرو. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے والدین ہم سے راضی نہ ہو تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اگر ہمارے والدین ہم سے راضی نہ ہو, یہاں تذکرہ نماز و روزے کا نہیں. امام نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو جنت میں پہنچ جائے گا, امام نے یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھ جنت میں پہنچ جائے گا, امام نے یہ نہیں کہا کہ حج بجا لا جنت میں پہنچ جائے گا. امام نے کہا سن, والدین کو راضی کر جنت میں پہنچ جائے گا. بھائی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جو تارک الصلاۃ ہے اس کا فقہ جعفری سے کوئی تعلق نہیں. جو پابند شریعت نہیں ہے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ والدین کو راضی بھی نہیں کر سکتا. راضی والدین کو وہی کر سکتا ہے جو پابند شریعت ہو. اس لیے کہ وہی تو حق جانے گا کہ والدین کا حق کیا ہے. جو شریعت کو جانتا ہوگا, جو شریعت ہی نہیں جانتا وہ والدین کا حق بھی نہیں جانتا. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی گھروں میں یہ دشواریاں اور انہی گھروں میں یہ لڑائیاں پائی جاتی ہیں کہ جہاں والدین کا احترام نہیں ہوتا, جہاں پابند شریعت لوگ نہیں ہوتے, جہاں لوگ شریعت کے پابند نہیں ہوتے پھر وہاں احترام بھی نہیں ہوتا. جہاں لوگ شریعت کے پابند ہوتے ہیں وہاں احترام بھی ہوتا ہے. لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کو راضی کر جنت تک پہنچ جائے گا. گویا امام ایک نسخہ بتا رہے ہیں کہ والدین کو راضی کرو گے تو جنت ملے گی. بھائی انصاف سے بتائیے کیا مولا کا قول کسی ایک خاص زمانے کے لیے ہے؟ نہیں,
یہ رہتی قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے کہ اگر کسی کے باپ والدین کسی سے راضی نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور اگر کسی سے حسین کی ماں راضی نہ ہو، کسی سے نبی کی بیٹی راضی نہ ہو تو وہ کون سے دروازے سے جنت میں لے جایا جائے گا؟ ادھر بڑے پر محمد اور یہ راضی ہونا ناراض ہونا، اس فلسفہ اور اس تعلق بھی جان محترم خود امام نے بیان فرمایا، بہار الانوار میں تذکرہ درج ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ چاہتے ہو کہ اللہ کو راضی کرو تو سنو، اللہ کو راضی کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ چاہو تو ڈائریکٹ اللہ کو راضی کرو، نہیں، ہمیں جس نے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اہل بیت راضی اس سے خدا راضی گویا، جس سے نبی کی بیٹی راضی اس سے خدا راضی، زمانے کے رضی اللہ لکھ دینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، نبی کے بیٹی کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا۔ چونکہ اول مجلس تھی، لہٰذا میں نے چاہا کہ ذکر شہزادی خولین کی ابتدا ہو تاکہ میرے بعد آنے والے مجھ سے زیادہ قابل ترین لوگ آپ کو گہرائی کے ساتھ شہزادی کے حوالے سے تذکرہ کریں گے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، اور میری گزارش بھی ہے کہ لوگ مومنین وقت کی پابندی سے حاضر رہیں۔ عظمت شہزادی خونین یہ بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ بی بی کہ جس کے نور کا عالم یہ ہے کہ عرش کی بلندیوں پر رسول خدا کو جانا پڑا، جب معراج کی منزل پر پہنچے تو تاریخ کہتی ہے، یہ تذکرہ باقاعدہ طور پر ہمارے فقہائے عظام نے اسے تحریر فرمایا کہ نور شہزادی خونین پیغمبر خدا کے حوالے کیا، اور اس نور کا عالم یہ ہے کہ اس کے حوالے کیا جائے کہ جس کے دست مبارک پیغمبر خدا جیسا، جس کے دست مبارک پیغمبر خدا جیسا۔ وہ آخری بات باب فضائل میں کہ تاریخ کہتے ہیں جب پیغمبر خدا کو یہ تحفہ دیا گیا تو پیغمبر خدا نے سوال کیا کہ یا نبی خدا، یہ تحفہ مجھے آپ تک واپس کب کرنا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب، یہ تحفہ واپس نہیں کرنا ہے، جس کو آپ اپنے جیسا پائیے گا اس کے حوالے کیجئے، جس کو اپنے جیسا پائیے گا یہ تحفہ اس کے حوالے کیجئے گا۔ مطلب یہ 16 رجب کو جناب امیر سے ملاقات کرنے پیغمبر خدا خالی نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اپنے جیسے کو تحفہ دینا ہے، لہٰذا لینے جا رہے ہیں۔ بڑے بر محمد، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود قرآن نے کہا کہ اے میرے حبیب، ہم نے چاند و سورج آپ کے اختیار میں دیا ہے لیکن ستارہ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو چاند و سورج پہ تصرف دیا ہے، چاند و سورج پیغمبر خدا کی تسخیر میں ہے، چاند و سورج پیغمبر کے کنٹرول میں ہے، لیکن ستارہ حکم الہی کا پابند ہے، ستارہ حکم الہی کا پابند ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کل میرے پیغمبر کے دروازے پر لوگ آگے کہیں گے کہ اے پیغمبر خدا، اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے، ہم چاہتے ہیں رشتہ جو جائے، چونکہ پیغمبر خدا سے رشتہ جوڑنے کو زمانے کے لوگ کل بھی بے قرار تھے، آج بھی بے قرار ہے، کل بھی بے قرار تھے، آج بھی بے قرار ہے۔ اے میرے حبیب، میں نے سب کچھ دیا، ستارہ اپنے کنٹرول میں رکھ لیا، جب آنے والا سوال کرے کہ پیغمبر خدا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے رشتہ ہو جائے تو کہہ دیجئے گا کہ جس کے در پر ستارہ اترے، جس کے در پر ستارہ اترے، اور ستارے کے اترنے کا شان نزول بھی عجیب ہے، اور کیا علماء نے بیان فرمایا کہ خدا درجات بلند فرمائے۔ علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب اللہ مقامہ شہید، وہ کہتے ہیں کہ جب ستارہ آسمان سے چلا تو ستارہ جھومتا ہوا چلا، ستارہ آسمان سے چلا تو جھومتا ہوا چلا، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ستارے سے کہا، ستارے کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اترنا کس دہلیز پہ ہے، جانا کہاں ہے؟ ستارے نے پلٹ کے جواب دیا کہ معلوم تو خوب ہے، لیکن کیا تم نہیں جانتے بھائی تمہارا میرا مزاج تو ایک جیسا ہے، تمہیں بھی دشمن علی کو جلانے میں مزہ آتا ہے، مجھے بھی دشمن علی کو جلانے میں مزہ آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اس سے بہتر دودھ عظمت شہزادی یہ ہے عظمت شہزادی خونین کہ جس کے نور کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے کہا نہیں، اے میرے حبیب، یہ نور اس کے حوالے کیجئے گا جسے اپنے جیسا پائیے گا۔ اسی لیے پیغمبر خدا نے کہا کہ قرآن یا علی ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں، اپنے بعد اپنی امانتوں کا وارث بنا کے مولا کائنات کو گئے، جس نے مجھ تک جیسی امانت رکھوائی چاہتا ہے ویسی پلٹ جائے تو علی سے لے۔
اس لیے کہ پیغمبر کے جیسا خلق علی کا خلق ہے، پیغمبر کے جیسا علم علی کا علم ہے، پیغمبر کے جیسی صداقت علی کی صداقت ہے، لہٰذا یا سیدہ نبی کے گھر میں رہیں گی یا علی کے گھر میں رہیں گی۔ لیکن ہاں ذہن محترم، اس امانت کا عالم یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جب جناب امیر نے شہزادی کونین کو قبر کی منزلوں کے حوالے کیا تو کائنات کا مشکل کشا قبر کے سرانے بیٹھ کے رونے لگا اور ایک جملہ کہا ہے، پیغمبر خدا جیسی امانت آپ نے دی تھی ویسی امانت نہ پلٹا سکے۔ عزکم اللہ، ہر باب عذاب خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بڑی سخت منزلیں ہیں، نبی کی اکلوتی بیٹی بعد پیغمبر خدا مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آئی۔ اے میرے بابا جان، آپ کے بعد وہ ظلم کیا گیا کہ اگر دنوں پر کیا جاتا تو دن رات کی تاریکی میں ہوتی۔ عزکم اللہ، ہر باب عذاب بی بی کی شہادت کے ایام ہیں۔ کل کی تاریخ، قیامت کی تاریخ گزری کہ جب مولا حسن و حسین کے سر سے ماں کا سایہ ہوا۔ کون نبی کی بیٹی، وہ عظیم بیٹی کہ جن کے دروازے پہ آ کر کے ملائکہ اجازت مانگتے ہیں، ملک الموت کو بھی حق نہیں حاصل ہے کہ بغیر اذن شہزادی کے گھر میں داخل ہو جائے، اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں اکٹھا کرتی ہیں۔ روایت کا جملہ ہے کہ شہزادی نے پوچھا تھا کیا اس دروازے کو جلا دو گے جہاں آ کے محمد عربی سلام کرتے تھے؟ کیا اس دہلیز پر آگ لگا دو گے جہاں جنت کے سردار رہتے ہیں؟ کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں بابا صرف کہا نہیں گیا بلکہ آگ لگا دی گئی اور چلتا ہوا دروازہ جب سیدہ کے پہلو پر گرا تو شکم میں جناب محسن کی شہادت واقع۔ عزکم اللہ، ہاں بابا چند دن بعد پیغمبر خدا 75 دن یا 95 دن، یہ روایتوں کا اختلاف ہے، چند دن سیدہ اس دنیا میں باقی رہی اور جتنے دن اس زندگی دنیا میں گزارے مسلسل بابا کو یاد کرتی رہی۔ روایت کہتی ہے کہ ایک روز جناب امیر سے کہا کہ مولا کائنات سے کہا یا علی، میں نے خواب میں بابا کو دیکھا تھا اور میرے بابا کہہ رہے تھے سیدہ اب تمہاری مصیبتوں کے دن تمام ہوئے، اے میری بیٹی قریب تمہاری ملاقات مجھ سے ہونے کو ہے۔ ہاں آپ کے ذہن پہنچ گئے، یہی وہ دن ہے کہ جب تمام امور خانہ شہزادی خود بجا لا رہی ہیں، ایک وقت میں بچوں کے لباس بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں، گھر کے تمام کام بھی انجام دیے جا رہے ہیں۔ ہاں باب اعظم، پھر وہ بھی منزلیں آئیں جب جناب فضہ سے وصیت کی، اے فضہ جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے۔ مختصر یہ کہ آواز آنا بند ہوئی، حسنین کریمین بیت الشرف میں داخل ہوئے، ماں کی شہادت کی خبر کو سنا، ایک مرتبہ تڑپ گئے، جناب امیر گھر میں تشریف لائے، تمام غسل و کفن کا اہتمام کیا گیا، شب کی تاریکی میں جنازہ تیار ہوا۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک ایک نے بڑھ کے ماں سے اجازت لی، وہ بھی منزلیں آئیں کہ جب مولا حسین سے جناب امیر نے کہا ہے میرے لال حسین کیا اماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں میری اماں تو فقر مریم ہے، ارے کیا میں فقر عیسیٰ نہیں؟ کہا نہیں میرے لال تم فقر عیسیٰ ہو۔ کہا جب تک میری ماں نہ بلائیں گی حسین ماں کے قریب نہ جائے گا۔ لو قیامت برپا ہو گئی، بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہو گئے۔ روایت کہتی ہے شہادت صادقین میں تذکرہ درج ہے کہ ادھر ہاتھوں کا بلند ہونا تھا، حسین ماں سے جا کے لپٹ گئے، عرش پاک و آرام برپا ہو گیا۔ جبریل صدا دیتے ہوئے نظر آئے، یا علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دیجئے، ارے عرش پا قیامت برپا ہو گئی ہے۔ لو حسین جدا ہوئے، اے اماں آج آپ نے بلایا میں آ گیا، کل کربلا میں آواز دوں گا، اے مادر گرامی اپنے لال کی مدد کو آج اللہ القوم الظالمین سی عالم الذی یظلم یا منقلب ینقلبون انا للہ